چھٹے بازی سے کام نہیں چلتا. گفتگو فرما رہے ہیں عامر صاحب, آپ کو لگتا ہے پاکستان کی عوام بھی بلیو کرتی ہے اس طرح کہ اتنی ہی مردانہ وار قیادت ہے شہباز شریف صاحب کی ان تمام سیکٹرز آف لائف جو ہمیں نظر آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال, میں حقیقت پر مبنی بات کروں گا. اگر کسی کو شک ہے وہ مائک اپنا اٹھا لے اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلا جائے, کسی بھی شہر میں, اور 1 گھنٹہ کسی بھی مارکیٹ میں پھر لے اور ان سے جا کے کوسچن کر لیں. دیکھیں, جو عام بندہ ہوتا ہے اس کی زندگی افیکٹ کرتی ہے سیاسی فیصلوں سے. آج چینی کا کیا ریٹ ہے, مہنگائی کیا ہے, کس طریقے سے لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے, کتنی انکم میں اضافہ ہوا ہے, کیا ان ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے؟ معیشت کے دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے. آپ یقیناً حکومت کا کریڈٹ ہے, حکومت کے ماتحت یہ ادارے لڑتے ہیں, لیکن جو جنگ جیتنے کا کریڈٹ اب اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو دے دیں, جس طرح کچھ پنجاب انہوں نے ڈیزائن تو بنایا تھا, ڈیزائن تو کیا کیا ڈیزائن انہوں نے کیا مجھے نہیں پتا, لیکن ان کی انفارمیشن کہ منسٹر نے بتایا یہ ایئر فورس کا پائلٹ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا, یہ پیچھے بیٹھے گا. یار کوئی تردید ہی کہیں سے نہیں آئی تو بنایا ہوا ڈیزائن. یہاں آئین قانون بڑا آسانی سے بک جاتا ہے, جب کوئی جواب نہ ہو تو آپ قیمتیں لے آتے ہیں. سیاسی فیصلوں کی قیمت ہوتی ہے, آپ ایک یہ نہیں ہوتی, آپ کو اچھائی اور برائی میں پاکستان کو چننا پڑتا ہے. پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. یہاں پہ آپ مائک لگا کے چلے جائیں, یہ ایک عام سطحی سی بات ہے. میں اور آپ یہ بحث شروع کر دیں کہ جی مائک لے کے چل پڑے, بھائی پاکستان بچانا ہے نا, تو وہاں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا. میں ذرا تھوڑا سطح سے اوپر آتا ہوں. یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا سیاسی, کس کے بیٹوں کی شوگر مل سے چینی ایکسپورٹ ہوئی, کتنے ارب کی چینی ایکسپورٹ ہوئی, اور اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے, کیا یہ سطحی بات ہے؟ آپ پوچھیں اس سے کہ جو 2 وقت کی روٹی نہیں برداشت کر سکتا, اور آپ نے اربوں روپے چینی کی ایکسپورٹ میں کما لیے. کس کا یہ فیصلہ تھا, کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا؟ دیکھیں نا, یہ ان کے سیاسی فیصلے ہیں نا, یہ آپ کسی اور پہ تو نہیں ڈال سکتے, یہ آپ فوج پہ تو نہیں ڈال سکتے. ایگزیکٹلی, ان کی تو شوگر ملیں نہیں چل رہی کسی کی, ان کے بچوں کی شوگر ملیں چل رہی ہیں. اپنے وزیر اعظم صاحب کے بیٹے کی شوگر مل سے چینی ایکسپورٹ ہوئی. دیکھیں نا, پھر اس کے اوپر بات تو ہوگی. اگر آپ کو اچھا لگے برا لگے, اینڈ آف دا ڈے آپ عوام کے نمائندے ہیں, جب اس طرح کی کوئی چیز ہوگی عوام کوسچن تو کرے گی. جناب بھٹی صاحب, پہلی بات تو یہ کہ خدا کے لیے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کو پاکستان سے نتھی نہ کریں. ہاں مہربانی آپ کی, پاکستان کی پارٹیاں ہم پہ مسلط شدہ پارٹیاں, انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جب بھی ان کے ہتھے پاکستان چڑھا ہے. اور اگر درمیان میں سوچئے عمران خان کا اگر اقتدار 3.5 پونے 4 سال کا نہ ہوتا تو ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا تھا ایک دوسرے سے؟ تو گدال ہے, تو درندہ ہے, تو ناسور ہے, تو مودی کا یار ہے, تو فلاں. یہ درمیان میں ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ 3.5 سال پونے 4 سال آ گیا تو ان کو ایک کھیلنے کے لیے چیز مل گئی. ان کی اپنی سیاست میں آنے سے پہلے ان کے حال دیکھیں اور ملک کا حال دیکھیں, ان کے بچوں کا حال دیکھیں اور اس ملک کے بچوں کا حال دیکھیں, ان کی زندگیاں دیکھیں اور ہماری زندگیاں دیکھیں. جب تک یہ ہیں تب تک IMF کے ہم غلام رہیں گے, تب تک ہم ڈی ٹریک رہیں گے, تب تک ہم اسی طرح ہی معیشت کے بہتری ہونے کے نشان بتاتے رہیں گے. وہ کون سی 1 سال میں آپ نے 10,000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے, آپ غربت بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, اوپر سے کمپنیاں باہر جا رہی ہیں, سرمایہ کاری آ نہیں رہی, عدم استحکام ہے, سیاسی نفرتیں اور تقسیم ہیں. آپ کہاں معیشت بہتر کر رہے ہیں؟ آپ کی ہوئی ہے, آپ کے اسپیکروں کی ہوئی, آپ کے ججوں کی ہوئی, آپ کے ارکان پارلیمنٹ کی ہوئی, آپ کی اپنی تنخواہیں بڑھ گئیں, ٹھیک ہوا. تو بھائی جان یہ جو آپ نتھی کرتے ہیں اس ملک سے, پہلے یہ آدھا ٹوٹ گیا ہے, اب آدھا جو یہ رہ گیا, اللہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات بہتر کرے. ہمیں یہ نہیں چاہیے, اور اگلے یہ جب تک لگے رہیں بھائی. ان کے تو 5 6 بر اعظموں میں موجیں ہیں, ان کے تو کتنے دورے کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے, کیا حاصل وصول کیا اس میں سے؟ یہ آخری دور چل رہا ہے شہباز صاحب کا, میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد بھی دیں ان کو. عامر صاحب غصہ نکلوا لیا. کیا یہ نواز شریف کے ٹینیورز میں جو کام ہوئے, اس کے علاوہ پاکستان میں کام کب ہوئے؟ 13ویں سال سے بیٹھی ہے, 13ویں سال میں PTI KP میں بیٹھی ہے. یہاں تو پونے 4 سال تھے نا. دکھ اور درد اس کا رہ رہا ہے کہ کیوں نکل گئے ہمارے محبی. بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح کہ وہ جو دعوے کر کے آئے تھے کہ میں IMF کے پاس جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا, کیوں گئے؟ نکال دیتے خودکشی کیوں نہیں کی عمران؟ نہیں چنگل سے نکال دیتے. ارے بھائی سیاسی طور پہ کہا نا, وہ تو کہتے ہیں 35 پنکچر بھی سیاسی تھے. یہ 10 ارب روپے پہ 102ویں دفعہ کیوں جا کے؟ نہیں, آپ نے تو تقریر اپنی پہلے بھی بہت کی ہے, یہاں پہ بہت تقریریں کرا رہے ہیں آپ, بات سنیں تو صحیح نا. ایشو یہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی پسند کیا ہے, ڈیلیور کس نے کیا, جس نے وعدے کیے. یہ ایشو نہیں ہے کہ عوام کی پسند کیا, یہ انہوں نے نا دریا کوزے بند کر دیا. نہیں, ایشو یہی ہے. لیکن جس نے عوام کو دھوکہ دیا کہ میں 100 دن میں یہ کروں گا اور 6 مہینے میں یہ کروں گا, جس کے پیچھے پوری فوج کھڑی تھی کہ اس کو پورا ٹائم دو, ابھی اور 1 سال دو, گفتگو کرنے دو, یہ مجھے بتائیں نا کیا کیا ہے اس نے کون سا وعدہ پورا کیا جس کے بعد میں اس نے یہ نہیں کہا میری پہلی بڑی غلطی یہ تھی کہ مجھے فوراً IMF کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ اس نے پہلے سال کے بعد, تقریباً 1.5 سال کے بعد ایک ایڈیٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں موجود تھا. میرے سامنے چودھری غلام حسین نے سوال پوچھا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے.
کہتا ہے میرا IMF کے پاس نہ جانا. مطلب جس شخص کی پالیسی میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں نے کب کیا بیان دیا اور میں نے کب پھرنا ہے, وہ کہتے تھے میں یو ٹرن لینا تو بڑی اچھی بات ہے. پھر عوام اس کے ساتھ اتنی کیوں ہے؟ آج بیانیہ بکا ہے اس کا, میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں, میں نے کب کہا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. بڑی ریسل والی یار اس کے بیانیے کے بھائی بکتا جا رہا ہے. لیکن آپ سمپل سی بات ہے کہ اس بیانیے کے لیے وہ تہجد پڑھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں, اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں. شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی یہ ناکامی نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھ کے عمران خان بیانیہ بک رہا ہے؟ دیکھیں یہ اگین جو بیانیے کی بات نہیں ہے, ڈیلیور کس کے لیے کرتے ہیں آپ سیاست؟ عوام کے لیے. کیا کولیکٹیو وزڈم اتنا گیا گزرا ہے, عوام کا اجتماعی شعور اتنا بے شعور ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے ڈیلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر یہ سب ڈیلیور کر رہے ہیں تو پھر عوام کیوں نہیں ان کے حق میں بات کرے؟ خیبر پختونخوا میں وہ تیسری دفعہ جیتے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا. بھائی جس عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جس کے کارناموں کے علاوہ اگر نکال دیں تو ملک کوئی نہیں بچتا, وہ خود اپنی سیٹ سے ایمانداری سے بتائی یاسمین راشد سے ہار گیا, تو پھر اس عوام نے کیا فیصلہ دیا؟ اس کا سوال کا جواب عامر علیہ السلام صاحب جو ہے نا وہ دیں گے بریک کے بعد, کہ یہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادت چل رہی ہے اس کا فیوچر جو ہے اس 2029 کے بعد کیا ہے. کیونکہ یہ ترمیم تو کبھی بھی ترمیم آتی ہے, پھر کوئی اگلی اکثریت آتی ہے اس کو انڈو کر دیتی ہے, لیکن یہ جو جتنا پولیٹیکل کراؤڈ چل رہا ہے میرے خیال میں تو سر یہ فیوچر انہی کا ہے, کیونکہ انہی کا خاندان چلے گا آگے. جو تحریک انصاف والے ہیں وہ تو ابھی بھی بے حال بدحال ہیں, اور نہ کوئی پولیٹیکل ان کی لیگسی آگے چلنے والی. عمران خان ہی ہے نا, جب تک وہ زندہ ہے تب تک زندہ ہے, اس کے بعد آگے ہے ہی کوئی نہیں. عوام کو شامل کر, عوام سر کوئی نہیں نکلتی.